کسی گاؤں میں ایک قاضی رہتا ہے۔ وہ نہایت ایماندار انسان ہے اور بہت ہی عبادت گزار ہے۔ ایک دن اس کے دربار میں ایک مراسی آتا ہے اور اونچا اونچا چیخ چیخ کے رونے لگتا ہے کہ قاضی صاحب، مجھے انصاف چاہیے، اگر آپ نے مجھے انصاف نہیں دیا تو میں برباد ہو جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا۔ قاضی صاحب ان کی بات سنتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ جو شخص ہوتا ہے مراسی، جس کا نام فرید ہے، کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص جس کا نام انعام ہے اس کو میں نے ادھار دیا تھا 500 روپے۔ اب وہ مجھے میرے پیسے واپس نہیں کر رہے اور میں نہایت ہی مجبور اور غریب انسان ہوں، تو مجھے ان پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن وہ شخص مجھے پیسے نہیں دے رہے۔ مجھے آپ کی انصاف کی ضرورت ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے انصاف دیں گے۔ قاضی صاحب وہ دوسرے شخص جس کا نام انعام ہے اس کو بلاتا ہے اپنے دربار میں اور ان سے پوچھتا ہے کہ آپ اس کو جو فرید ہے ان کو اپنے ادھار کے پیسے کیوں نہیں دیتے؟ اگر اس نے آپ کو ادھار دیا ہے تو آپ ان کو ان کے پیسے کیوں نہیں دے رہے؟ وہ شخص انعام کہتا ہے، جناب میں نے ان کو ادھار ان سے تو پیسے نہیں لیے تھے، لیکن اس کو میں نے 500 روپے کچھ دیر پہلے ادھار دیا تھا، وہ مجھے واپس نہیں کر رہا ہے اور یہ شخص آپ کے پاس آ گیا ہے اس معاملے کو لے کر۔ فرید کہتا ہے کہ جج صاحب دیکھیں، یہ کتنا بے شرم انسان ہے، جھوٹ بول رہا ہے، مجھے اس نے کوئی پیسے نہیں دیے ہوئے، بلکہ ان کو تو 500 روپے ادھار میں نے دیے تھے، اور یہ اتنا جھوٹا انسان ہے کہ آج مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے پیسے دیے تھے۔ قاضی صاحب کہتا ہے کہ 2 دن بعد میں آپ دونوں کی دوبارہ کیس سنوں گا اور دربار ختم کر دیتا ہوں۔ 2 دن کا مہلت دیتا ہے۔ قاضی صاحب گھر جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس کے دماغ میں ایک ترکیب آتا ہے۔ پہلے سوچتا ہے کہ ان کا کیس کیسے نمٹایا جائے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کیسے ثابت کر دیا جائے۔ قاضی صاحب جب سونے لگتا ہے تو اس سے پہلے اس کے دماغ میں ایک ترکیب آ جاتی ہے کہ میں کس طرح ثابت کروں کہ یہ دونوں میں سے کون سچا ہے۔ قاضی صاحب رات کو اٹھتا ہے اور انعام کے گھر جاتا ہے۔ انعام کے گھر کے پاس جا کے اس کے جو دروازہ ہوتا ہے ان کے پاس ایک اشرفیوں والا تیلا جو ہوتا ہے، جو ایک والٹ ہوتا ہے، وہ پھینک دیتا ہے، جس میں ٹوٹل 90 روپیز جو اس ٹائم کے اشرفیاں ہوتی ہیں، 90 اشرفیاں ہوتی ہیں۔ انعام گھر سے باہر نکلتا ہے، اس کو اپنے دروازے پہ ایک اشرفیوں والا تیلا نظر آتا ہے، وہ اٹھا کے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ یہ سارا ماجرا قاضی صاحب دور سے چپ کر کے کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ فرید کے گھر جاتا ہے اور سیم ایز اٹ از ان کے دروازے کے آگے وہ ایک اور تیلا پھینک دیتا ہے۔ فرید باہر گیا ہوا ہوتا ہے، واپس آتا ہے تو وہ تیلا جب گھر کے پاس پہنچتا ہے ان کو نظر آ جاتا ہے اور وہ اس تیلوں کو اٹھا لیتا ہے اور اپنے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی سارا ماجرا قاضی صاحب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ قاضی صاحب جاتا ہے انعام کے گھر، اس کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بڑے دور سے آیا ہوں، بہت مجبور ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے گا۔ انعام قاضی صاحب کو اپنے گھر اندر بلا لیتا ہے اور ایک صحن میں بٹھا دیتا ہے جہاں پر کچھ بچے آلریڈی بیٹھے ہوتے ہیں اور کھانے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ قاضی صاحب اندر آتا ہے، السلام علیکم بچوں کو سلام کرتا ہے اور سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیر دیتا ہے اور ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ انعام جا کے ان کے لیے پانی لے آتا ہے اور اس کو اپنے پاس بٹھا دیتا ہے اور کھانے کا پوچھتا ہے۔ جو قاضی صاحب ہوتا ہے وہ ایک تاجر کے روپ میں ہوتا ہے، اس نے اپنا حلیہ بدل دیا ہوتا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی باہر کسی ملک سے آیا ہوا یا کسی اور گاؤں سے آیا ہوا کوئی تاجر ہے جو مسافر ہے۔ انعام اس کو بالکل نہیں پہچانتا ہے، ان کو اپنے بچوں کے ساتھ بٹھا دیتا ہے، ان کو کھانا کھلا دینا شروع کر دیتا ہے۔ کھانا کھلانے کے بعد وہ ان کو قہوہ پلا دیتا ہے اور اس کی نہایت ہی مہمان نوازی کر لیتا ہے۔ اب قاضی صاحب اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اس کا رنگ بدل جاتا ہے تو انعام اس کی طرف دیکھ کے ہی پوچھنے لگتا ہے کہ تاجر بھائی کیا مسئلہ ہے، آپ یکدم اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ تاجر کہتا ہے کہ میرے پاس ایک تھیلا تھا جس میں میرے کاروبار کرنے کے لیے میں پیسے لایا تھا، اشرفیاں لایا تھا، مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے کہیں گر گئے اور میں اس وجہ سے بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ انعام کو جیسے پتا چلتا ہے وہ فوراً کہتا ہے کہ تاجر صاحب میرے پاس ایک تیلا ملا ہوا ہے جس میں کچھ اشرفیاں ہیں،
اگر آپ دیکھ لیں کہیں یہ آپ کی اشرفیاں تو نہیں ہیں۔ وہ تیلا لے آتا ہے اور قاضی صاحب جو بظاہر ایک تاجر کے روپ میں ہوتا ہے وہ اس تیلے کو دیکھ لیتا ہے اور اس کو کاؤنٹ کر کے اس میں 90 کے 90 پوری اشرفیاں موجود ہوتی ہیں۔ وہ اپنا تیلا اٹھا کے ان سے اجازت طلب کر کے نکل جاتا ہے۔ اب سیم ایز اٹ از وہ جاتا ہے فرید کے گھر، اس کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اور اندر سے ایک بچے کی آواز آتا ہے اور دروازہ کھول دیتا ہے۔ پیچھے سے آواز آتی، کون ہے اس وقت جو تنگ کرنے کے لیے پہنچ گیا ہوا ہے؟ وہ قاضی جو بظاہر ایک تاجر کے روپ میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بڑے دور کا آیا ہوا ایک مہمان ہوں اور مجھے پانی چاہیے۔ تو فرید اتنے میں پہنچ جاتا ہے، اس کو پانی پلا دیتا ہے اور ان کے ساتھ نہایت ہی عجیب سے بدتمیزانہ طریقے کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اتنے میں وہ قاضی صاحب جو کہ تاجر کے روپ میں ہوتا ہے وہ فرید سے پوچھتا ہے کہ میرے سے ایک اشرفیوں کی تیلی گری ہے جس میں اشرفیاں تھیں، کہیں وہ آپ لوگوں کو ملی تو نہیں ہے؟ فرید یہ بات سن کے نہایت غصے میں آ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے اونٹ کی طرح منہ اٹھا کے ہمارے گھر پہنچ گئے، آپ کو کیا ہم چور لگتے ہیں؟ یا آپ کو ہمیں کسی نے کہا کہ ہم چور ہیں جو آپ کا تیلا اٹھا کے ہم اپنے پاس رکھیں گے؟ قاضی صاحب کہتا ہے جو کہ بازار میں ایک تاجر کے روپ میں ہوتا ہے کہ نہیں بیٹا، میں صرف آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں۔ فرید نہایت بدتمیزانہ انداز میں، آپ الزام لگا کے تو دیکھ لیجئے، میں تمہاری ہڈی پسلیاں ایک نہ کر دوں پھر کہنا۔ وہ قاضی صاحب جو کہ تاجر کے روپ میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے بیٹا، میں آپ کے باپ کے عمر کا ہوں، آپ میرے سے اس طرح کی رویے میں بات نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ کہہ کے وہ فرید دروازہ بند کر کے اندر چلا جاتا ہے اور قاضی صاحب جو کہ بظاہر ایک تاجر کے روپ میں ہوتا ہے وہ واپس چلا جاتا ہے۔ تو دوستو 2 دن بعد دربار لگتا ہے، کیس شروع ہو جاتا ہے۔ دونوں ملزم فرید اور انعام قاضی صاحب کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، ان کی عدالت میں لائے جاتے ہیں۔ تو جیسے وہ آتے ہیں سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سارے گاؤں کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ آج قاضی صاحب فیصلہ سنائے گا۔ تو جیسے اندر آتے ہیں قاضی صاحب سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ فرید کو گرفتار کر لو۔ یہ دیکھ کے وہ لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہوتے سب حیران ہو جاتے ہیں، اور ایون کہ فرید خود بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے، اور حیرت کی یہ حالت دیکھ کے وہ قاضی جو ہے وہ ان پہ ہنسنے لگ جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں قاضی صاحب یہ کس طرح کا انصاف ہے کہ آپ نے آتے کے ساتھ اس فرید نامی شخص کو آپ نے گرفتار کر لیا؟ تو قاضی صاحب کہتا ہے کہ 2 دن پہلے میں نے کیس پینڈنگ کیا تھا کہ میں 2 دن بعد فیصلہ سناؤں گا، تو آج وہ کیس میں حل کر چکا ہوں اور اس سے ثابت ہوا ہے کہ مجرم کون ہے۔ تو لوگ حیرت سے پوچھتے ہیں قاضی صاحب کون ہے؟ تو قاضی صاحب کہتا ہے کہ 2 دن پہلے میں انعام کے گھر پہ گیا تھا، ان سے تیلی جو اشرفیوں والی تھی ان کے گھر کے سامنے پھینکا تھا اور میں نے اس کو آزمانے کی کوشش کی، پھر میں ان کے پیچھے گیا، ان کو کہا کہ میں ایک تاجر ہوں، مجھے پانی چاہیے، تو اس بندے نے نہ صرف مجھے اندر بلایا بلکہ اس نے میری بہت خدمت کی اور نہایت ادب سے پیش آیا، نہایت اخلاق سے پیش آیا۔ سیم ایز اٹ از میں فرید کے گھر پہ چلا گیا تھا، اس نے مجھ سے نہایت بدتمیزانہ رویہ اختیار کر کے میرے سے بدتمیزی کی، اور وہ اشرفیاں چونکہ بظاہر تو اس نے اٹھائی تھی، اس نے جھوٹ بول کے کہا کہ یہ اشرفیاں مجھے بالکل پتہ نہیں ہے، مجھے نہیں ملی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کیس کا کلیئر ہو گیا کہ ملزم کون ہے، چونکہ آپ سب کے سامنے موجود ہے اور میں نے گرفتار کر لیا۔ فرید ایک جھوٹا شخص ہے، اس نے انعام جیسے شریف انسان پہ جھوٹا الزام لگایا ہے۔ قاضی ان کو گرفتار کرتا ہے، اسے تمام پیسے ریکور کرتا ہے اور سارے لوگوں کے سامنے ان کو رسوا کرتا ہے اور جھوٹا قرار دیتا ہے کہ جو اس نے الزام لگایا تھا وہ جھوٹا ہے۔ تو دوستو اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان سوچتا ہے کہ آج اگر میں نے جھوٹ بول دیا تو فلاں انسان کو میں نے نقصان پہنچایا اور آج میں آزاد ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ پاؤں نہیں ہوتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے۔ آپ کو ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اور جو سچے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو کبھی خوف نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ آزاد ہوتے ہیں۔ جو اخلاق والے ہوتے ہیں ان کو کبھی کسی کی پرواہ نہیں ہوتا ہے۔ جو ایماندار ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔
اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ جھوٹ سے بچنا چاہیے، سچ کا ساتھ دینا چاہیے، کسی پہ ایسے الزام نہیں لگانے چاہیے جو اس انسان میں نہ ہو، کسی کے ساتھ ایسا دھوکہ نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے انسان کو تکلیف ہو، ان کی عزت مجروح۔ تو اپنی قیمتی رائے کامنٹ میں لازمی دینا ہے، ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔